بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالوت، جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ بنی اسرائیل جالوت سے خوفزدہ تھے۔ اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے۔ فلسطین کے مشہور شہر رملہ کے قریب ایک بستی بت وجون کے نام سے آج بھی پائی جاتی ہے۔ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم پر آباد ایک علاقے میں جالوت نامی ایک ظالم اور جابر حاکم نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے بہت سارے سرداروں اور معزز لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور باقیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تاریخ اور روایات بتاتی ہیں کہ جس علاقے پر جالوت حکمران تھا اس کا نام عمالقہ تھا اور جالوت کی فتنہ پروری پوری طرح جاری تھی۔ بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل سے درخواست کی کہ وہ ان پر کوئی حاکم یا بادشاہ مقرر کر دے جس کی قیادت میں وہ ظالموں کا مقابلہ کر سکیں اور دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبتوں کا خاتمہ کر سکیں۔ حضرت سموئیل نے ان کی درخواست منظور کی اور اللہ سے رجوع کیا۔ پھر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ حکم سنا تو ان کے سردار منہ بنانے لگے اور کہنے لگے کہ طالوت کس طرح ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ بادشاہت کے لائق تو ہم ہیں جو مالدار ہیں، جبکہ طالوت تو غریب اور نادار آدمی ہے۔ دراصل سرداری اور حکومت کا سلسلہ ایک عرصے سے بنی یہودا میں چلا آ رہا تھا، جبکہ حضرت سموئیل نے بنی بنیامین سے تعلق رکھنے والے ایک غریب نوجوان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل کے سردار طالوت کو بادشاہ بنانے پر راضی نہ ہوئے۔ جب سرداروں نے زیادہ ردوکت شروع کی تو حضرت سموئیل نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ شرائط کیوں لگا رہے ہو۔ دراصل تم لوگوں نے جذبات میں آ کر جالوت سے جنگ کرنے کی بات کی تھی اور اب جب عمل کرنے کا وقت آیا تو تم لوگ بہانے بنانے لگے۔ مجھے پتا تھا کہ تمہارا یہ جوش و خروش وقت آنے پر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ طالوت ایک صاحب علم اور جسمانی طور پر مضبوط انسان ہے اور حکمرانی کے لیے دولت مند ہونا نہیں بلکہ صاحب علم ہونا ضروری ہے، اور طالوت میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ حکمرانی کا معیار مال و دولت نہیں ہے بلکہ تدبر، جرأت اور شجاعت ہے۔ یہ سن کر پھر بھی بنی اسرائیل کے سردار جرأ کرنے لگے تو حضرت سموئیل نے فرمایا، حکمرانی اور قیادت تمہارے دینے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کی حکمرانی اس کو دے دیتا ہے۔ وہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ اگر طالوت کا بادشاہ بننا من جانب اللہ ہے تو اس کی کوئی نشانی ہمیں دکھائیں۔ حضرت سموئیل نے کہا، اگر تمہیں کوئی نشانی چاہیے تو وہ بھی تمہیں ملے گی، اور وہ یہ کہ تابوت سکینہ یعنی متبرک صندوق جو تم سے چھن گیا ہے وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ فرشتے اسے دیکھتی آنکھوں سے تمہارے پاس اٹھا لائیں گے۔ حضرت سموئیل کی یہ بشارت بروئے کار آئی اور ملائکہ نے تابوت سکینہ طالوت کو پیش کر دیا اور طالوت کو بہرحال بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اب بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ طالوت نے جالوت کے خلاف جنگ کا حکم دیا اور لوگوں کو نفیر عام دیا کہ وہ جنگ کے لیے گھروں سے نکلے، لیکن ساتھ ہی اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے ان کا امتحان لے لیا جائے کہ کون کون جنگ کے لیے موزوں ہے اور کون نہیں، تاکہ ادائے فرض سے پہلے ہی یہ طے ہو جائے کہ کون ثابت قدم رہے گا۔ لہذا طالوت نے اعلان کیا، جو جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ندی کے پاس پہنچے اور کوئی بھی ندی سے سیر ہو کر پانی نہ پیے، البتہ 2 گھونٹ سے حلق تر کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص اس حکم کی پاسداری نہ کرے گا اور جی بھر کے پانی پیے گا اسے اللہ کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی کے پاس پہنچا تو بہت سے لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسے طاقتور اور سفاک حکمران سے کیسے لڑیں گے، لیکن ایک جماعت نے حکم کی پاسداری کی اور ندی کا پانی نہ پیا اور اطاعت امیر کا ثبوت دیا۔ لوگ کم تھے لیکن ثابت قدم تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ بنی اسرائیل جالوت سے خوفزدہ تھے۔ اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے۔ ان کی عمر کم تھی۔
وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک تھیلا اور گھوپن رکھتے تھے۔ گھوپن رسی سے بنا ہوا ایک ہتھیار ہوتا ہے، گلیل کی مانند، جس میں پتھر رکھ کر مارتے ہیں۔ تھیلے میں پتھر ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً طالوت کے لشکر کے پاس پہنچے اور وہاں موجود سرداروں سے کہا کہ وہ عمالقہ کے طاقتور سپہ سالار جالوت کو قتل کریں گے۔ انہیں جب طالوت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو نوجوان ہے، یہ بھلا طالوت جیسے دیو ہیکل انسان کا کیا مقابلہ کرے گا؟ لیکن اس کا یقین اور خود اعتمادی دیکھ کر طالوت نے انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو للکارا۔ جالوت نے جب اپنے سامنے ایک نوجوان کو دیکھا تو اسے حقیر سمجھ کر زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب دونوں آمنے سامنے آئے تو جالوت کو ان کی بہادری اور شجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنی گھوپن نکال لی اور یکے بعد دیگرے تینوں پتھر اپنی گھوپن سے جالوت کے سر پر مارے۔ جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا۔ وہ اس کی گردن کاٹ کر طالوت کے پاس گئے۔ طالوت نے حسب وعدہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حوالے کر دی۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت عطا ہوئی۔ وہ بیک وقت نبی، رسول اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان پر زبور نازل فرمائی۔ جزاک اللہ خیر۔